السلام علیکم ناظرین، سیرت مصطفیٰ چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شب برات کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، تو اگر کچھ شب برات کے متعلق علم ہو جائے گا تو شب برات کا گزارنا بہت ہی آسان ہوگا، کیونکہ امت اس کے بارے میں افراط و تفریط میں مبتلا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی رستگاری، چھٹکاری کے ہیں، یعنی آزادی کے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں 2 قسم کی برات ہوتی ہے۔ ایک برات تو بدبختوں کو رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری برات اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ اس رات کے متعلق امت افراط و تفریط میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو سرے سے اس کی فضیلت ہی کا انکار کیا ہے، اور دوسری طرف امت کے ایک بڑے طبقے نے اپنے عمل سے اتنی فضیلتیں ثابت کر رکھی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جبکہ صحیح اور معتدل بات، درمیانی بات یہ ہے کہ اس کی فضیلت تو روایات سے ثابت ہے، لہٰذا انکار کرنا صحیح نہیں ہے، مگر اتنی نہیں ہے اس کی فضیلت کی جتنی لوگ بیان کرتے ہیں۔ متعدد احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب برات ایک بابرکت اور عظمت والی رات ہے۔ اگرچہ اس رات سے متعلق جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب ضعیف اور کمزور ہیں، مگر چونکہ متعدد حدیثیں ہیں، بہت زیادہ حدیثیں ہیں، اور مختلف صحابہ کرام سے مختلف سندوں سے روایت کی گئی ہیں، اس لیے روایات کم از کم حسن لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہے، یعنی مضبوطی کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر بلاد اسلامیہ یعنی اسلامی شہروں کے دیندار حلقوں میں ہر زمانے میں اس رات کے اندر عبادت، دعا اور استغفار نیز اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ شب برات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ عبادت کس طرح کریں؟ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، حسب گنجائش اور سہولت کے ساتھ یہ رات گزارنی چاہیے، یعنی ذکر، تلاوت، نوافل، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت، عافیت اور دونوں جہان میں کامیابی کی اپنے لیے، اپنے متعلقین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بغیر کسی اہتمام اور پابندی کے اور بغیر کسی تشہیر کے قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا، مغفرت، ایصال ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ بالکل تنہا قبرستان جانا ثابت ہے۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یاد رہے کہ یہ روزہ رکھنا زیادہ سے زیادہ صرف مستحب ہے، یعنی اگر کوئی رکھے تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر شرعی طور پر کوئی ملامت نہیں، اور نہ لوگوں کے لیے اس کو طعن تشنیع کرنا جائز ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ شب برات کے نام پر کیا جاتا ہے، مثلا آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا، پٹاخے وغیرہ چھوڑ کر دوسروں کو تکلیف دینا، چراغاں کرنا یعنی چراغ وغیرہ جلانا، موم بتیاں جلانا، التزام کے ساتھ حلوہ یعنی حلوے کو بہت زیادہ لازمی سمجھنا، مسور کی دال وغیرہ پکانا، کفار اور مشرکین کی مشابہت وغیرہ، یہ نہ تو یہ شریعت کے احکام ہیں اور نہ ہی شریعت سے ثابت ہیں، بلکہ ان کو شریعت کا حکم سمجھ کر کرنا حرام اور گناہ ہے۔ اور اس رات کی ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس رات میں اکثر کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں دعا رد نہیں ہوتی، مغفرت عامہ کی جاتی ہے، لہذا اس رات میں مغفرت عامہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ احادیث شریفہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مغفرت عامہ کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لہذا ان لوگوں کو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نمبر 1، مشرک، کسی بھی قسم کا شرک کرنے والا ہو۔ نمبر 2، بلا عذر شرعی کہ کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ نمبر 4 پر زانی اور زانیہ۔ نمبر 5 رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 6 ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، پاجامہ وغیرہ لٹکانے والا۔ نمبر 7 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 8 شراب پینے والا۔ نمبر 9 قاتل۔ نمبر 10 جبرن ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 11 جادوگر۔ نمبر 12 ہاتھوں کی نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا۔ نمبر 13 ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبر دینے والا، طبلہ اور باجا بجانے والا۔ یہ 15 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی بھی اس مغفرت عامہ والی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو باتیں سنی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مغفرت عامہ والی رات کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔